کہ سانحہ 9 مئی میں ملوث افراد کے مقدمات اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج فوجی عدالت نے سانحہ 9 مئی 2023 میں ملوث عمران خان کے بھانجے حسان نیازی سمیت مزید 60 مجرمان کو 10 سال تک قید بامشقت کی سزائیں سنا دی ہیں۔ ISPR کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے مجرمان کو سزائیں سنائی ہیں۔ اس سے قبل فوجی عدالت نے 21 دسمبر کو 25 افراد کو ان واقعات میں ملوث ہونے کے الزام میں 2 سے 10 سال قید کی سزائیں سنائی تھیں۔ سوال یہ ہے کہ اس فیصلے کے ملکی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے؟ ملکی سیاسی منظرنامہ دیکھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا عمل تیز ہو رہا ہے۔ آج پی ٹی آئی وفد کی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات اس سلسلے کی اہم کڑی تھی۔ کیا مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں گے یا معاملات ڈیڈ لاک کا شکار ہوں گے؟ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے افغانستان کے صوبے پختیاکا پر ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر بمباری نے طالبان کو سیخ پا کر دیا ہے۔ پاکستان نے خبردار کر دیا ہے کہ سرحد پار حملے بند نہیں ہوں گے، کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سوال یہ ہے کہ طالبان ٹی ٹی پی کو نکیل کیوں نہیں ڈالتے؟ ان تمام معاملات اور ان سے جڑی خبروں پر تفصیل سے تبصرہ کریں گے نجم سیٹھی۔ السلام علیکم۔ سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ سیٹھی صاحب، سیکوینس سے ملٹری کورٹ سے سویلینس کو سزاؤں کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ حکم دے دیا تھا کہ آپ مکمل کریں اپنی کارروائی۔ تو ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا 25 ملزمان کو سزائیں سنائی گئی تھیں ان کا جرم ثابت ہونے کے بعد، اور اب پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے جو ریمیننگ تھے، پچھلے ہفتے ہم سوال اٹھا رہے تھے سب کے ایک ساتھ کیوں نہیں کیے گئے، تو انہوں نے جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں 60 مجرمان کو 2 سے لے کر 10 سال تک کی سزائیں سنا دی، اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ سارا ایویڈنس جو ہے وہ اس کی جانچ پڑتال کی گئی اور قانونی حق بھی دیا گیا، ان کے ورثاء بھی دوران ٹرائل موجود رہے، تو یقینی بنایا گیا کہ ڈیو پروسیس مکمل ہو۔ تو اس کے بعد انہیں سزائیں سنا دی گئی ہیں، لیکن ان سزاؤں کو لے کر پچھلے ہفتے بھی اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنلی بہت کنسرنس شو کیے جا رہے ہیں، وہ US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو یا برٹش فارن آفس ہو یا اس کے علاوہ یورپی یونین، وہ پاکستان کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ آپ کو انسانی حقوق کی پاسداری کو یقینی بنانا ہوگا ان سزاؤں کے بعد۔ دوسری طرف عمران خان صاحب بانی پی ٹی آئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس کے فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کو معاشی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ملٹری کورٹس یا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو نتائج سے آگاہ ہے، پچھلے ہفتے بھی سزائیں سنائی گئی اور اس وقت بھی، یعنی نو مور کہہ دیا گیا ہے ڈو مور کو، یا پریشر برداشت کرنے کی اہلیت ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پہلی جو سزائیں ہوئیں وہ تو مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ جی، کیا سمجھ آئی تھی؟ کیا یہ سمجھ آئی تھی کہ عمران خان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم ٹف ہیں اور ہم سے مذاق مت کریں، وی مین واٹ وی سے۔ جی، تو یہ ایک فرسٹ شاٹ اکراس دا باؤ جیسے کہتے ہیں۔ مگر اس وقت یہ کہا گیا کہ جو باقی ہیں وہ ان ڈیو کورس ان کی سنائی جائیں گی، اس کو روک لیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا سب کا تیار ہے، جی، وہ ایک ہی جگہ سارا کچھ نہیں کیا، انہوں نے کچھ پیچھے ہٹا رکھا ہے تاکہ آگے نیگوسیشنز کرنی ہے تو شاید اس کے لیے پیچھے کچھ چیزیں رکھ لی گئی۔ ٹھیک۔ مگر اب ایک دم سڈنلی وہ جو رہ گئے تھے ان کا بھی اناؤنس کر دیا، ہاں، اور کھاتا کلیئر کر دیا گیا، اور کھاتا کلیئر کر دیا۔ تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ سم تھنگ ہیز ہیپنڈ اس کے دوران، جس کی وجہ سے وہ جو پہلے جو سوچ تھی اس کو تبدیل کیا گیا۔ پہلے یہی سوچ تھی کہ اس کو رکھا جائے گا پیچھے، یہ خان صاحب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور یہ کسی سٹیج پہ ہمیں شاید اس کو اور ڈیلے کرنا پڑے۔ بیک اپ رکھا گیا تھا، بیک اپ رکھا گیا تھا، مگر اب وہ بیک اپ نہیں رہا، انہوں نے اس کو اناؤنس کر دیا۔ تو میرا خیال ہے جو کچھ اس کا مطلب ہے کچھ پچھلے 4-5 دن کے اندر، جب سے یہ پہلی اور دوسری اناؤنسمنٹ اور پھر ISPR کا ایک اور بیان آنا جس کی خاص ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ تو پہلے کر چکے تھے، یہ تو آنا ہی تھا تو آ جاتا، ختم ہو گئی تھی بات۔ تو اس کا مطلب ہے سم تھنگ ہیز ہیپنڈ، جس کی وجہ سے تھوڑی سی شفٹ کی ہے اپروچ۔ اچھا، وہ کیا ہے جس چیز کی وجہ سے میرے خیال میں انہوں نے اپنا رویہ چینج کیا ہے؟ وہ میرا خیال ہے یہی ہے جو انٹرنیشنل پریشر آنا شروع ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے ان کی توقع نہیں تھی کہ یہ انٹرنیشنل پریشر آئے گا، اور انٹرنیشنل پریشر آنا شروع ہو گیا۔ اس کا جو مین فوکس ہے انٹرنیشنل پریشر کا وہ یہی ہے کہ ملٹری ٹرائلز جو ہیں وہ یہ نہیں کہ وہ غیر قانونی ہیں، کہ وہ ان کے اندر انسانی حقوق کو کی تحفظ نہیں ہوتا اس کے اندر۔ تو اس لیے انہوں نے یہ پھر یہ کیا ہے کہ نہیں، اس دفعہ جو بیان آیا اس میں یہی کہ ہم نے ہر لیگل ایشو جو ہے اس کو قانون کے مطابق کیا ہے، اور یہ بھی کہ اب فائنل فیصلے جو ہیں وہ ہماری جو آئین کے مطابق ہی ہوں گے۔ اپیل کا حق ہوگا ان سزاؤں کے خلاف، اور یہ اپیل جو ہے انہوں نے جو بات اس کو وضاحت نہیں کی، اپیل تو پہلی اپیل جو ہوتی ہے
وہ تو ملٹری کورٹ کے اندر ہی ہوتی ہے, ابو دا ملٹری کورٹ, فوج کے اندر ہی اپیل ہوتی ہے. اس کے بعد جو اپیل ہوتی ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو اپیل ہوتی ہے وہ پھر ہائی کورٹ میں ہوتی ہے. تو انہوں نے تو صرف حوالہ دیا ہے کہ اپیل کا اس میں ہے بالکل گنجائش, اور وہ آئین کے مطابق ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ انٹرنیشنل پریشر جو آیا ہے اس کو کم کرنے کے لیے, ایک تو یہ کہ یہ بعد میں اتنا زیادہ پریشر نہ بن جائے کہ ہم یہ اناؤنس ہی نہ کر سکیں. اچھا, بہتر یہی ہے کہ ایک ہی کھاتے میں ختم کر دیا جائے اس بات کو, اور اس کے بعد جو ہے جان چھڑائی جائے اس چیز سے. اچھا, اور اس کو آئین کے مطابق ادھر راستہ دکھا دیا جائے کہ اور بھی کوئی راستہ ہے اس کے ذریعے جو اپیلیں ہو سکتی ہیں. تو میرا نہیں خیال اس کا یہ مطلب ہے, آج کے جو بیان ہے ایس پی آر کا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب کسی ہائر ملٹری کورٹ کے اندر جائے گی بات, یا آرمی چیف کے پاس جائے گی, یا پریزیڈنٹ کے پاس جائے گی. اچھا, کیونکہ اس کے لیے تو پھر جن لوگوں کو سزا دی گئی ہے وہ اپیل کرتے ہیں نا. اگر وہ اپیل ہی نہ کریں تو کچھ نہیں ہوتا, سزا رہتی ہے اپنی جگہ پہ. جی. تو میرا خیال ہے دو باتیں اب میں کہوں گا. ایک تو یہ لوگ جن کی سزائیں ہوں گی ان کو اپیل نہیں کریں گے, فوج کے آگے اپیل نہیں کریں گے. دس از مائی اسیسمنٹ. دوسری بات ہے یہ انتظار کریں گے کہ جو سپریم کورٹ کے آگے جو کیس ہے جی اس کا پہلے فیصلہ ہو جائے کہ کیا دو باتیں ہیں سپریم کورٹ کے آگے. کیا ایک یہ کہ کیا سویلینز کو ملٹری کورٹس پہ ٹرائی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. جی. دوسرا یہ کہ کیا ان لوگوں کو ان کے جرائم ایسے تھے جو کہ ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائی ہو سکتے ہیں کہ نہیں. اگر اجازت ہے ملٹری کورٹس کے اندر کسی قسم کے قانون وائلیشن کی تو کیا یہ وہ کیس تھے یا نہیں تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلے ہیں جب یہ سپریم کورٹ کے آئیں گے تو پھر جا کے یہ ساری بات کلیئر ہوگی. اور مجھے ایسے لگ رہا ہے عائشہ کہ یہ اب اس کو کھول دیا گیا ہے, اور یہ اس کی سمپل وجہ یہی ہے کہ انٹرنیشنل پریشر ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں صرف انٹرنیشنل پریشر نہیں ہے. آپ اگر پاکستان کا میڈیا دیکھ لیں تو 90% میڈیا جو ہے, جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے, وہ اٹ از اگینسٹ ملٹری کورٹس. آپ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز آر اگینسٹ ملٹری کورٹس فار سویلینس, اور کاؤنٹر پریشر بہت زیادہ ہے فرام دا بار اینڈ بینچ. اور بار جو ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے, مگر جو بینچ ہے اس کے اندر بھی بڑی ڈویژن ہے اس کے اندر, اور وہ ڈویژن 1-2 ججز کی ہے. اور جو لوگ اس وقت کہے جاتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے موقف کو, یا گورنمنٹ کے موقف کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے اندر سے بھی کچھ ججز ہیں جو کہ سوال ٹیڑھے اور سخت سوال کرنے شروع کر دیے انہوں نے. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ تھنکنگ پھر سے ری تھنکنگ ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور گورنمنٹ کے اندر کہ جی کیا یہ راستہ جو ہم نے استعمال کیا تھا کیا اس کے ساتھ ہمارا مقصد پورا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. مقصد تھا خان کو دھمکی دینا, خان کو سیدھا کرنا, ٹھیک, اور کچھ ہاتھ میں رکھنی تلوار, ٹھیک, کچھ گنجائش رکھنی ہاتھ میں, اور ادھر دکھانا کہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا, اب وہ تو کر دیا, مگر 2 باتیں ہوئیں. ایک یہ کہ توقع نہیں تھی کہ انٹرنیشنل کاؤنٹر اتنا آئے گا. توقع نہیں تھی میرا خیال ہے. اگر ہوتی تو میں آپ کو بتاتا ہوں ان کو کیا کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں کیا. میں ادھر آتا ہوں. تو I'll give evidence of this. ان کا نہیں خیال تھا کہ اس قسم کی ریئیکشن ہوگی, اسی لیے ان کے جو اسپوکس مین ہیں ان کی طرف سے باتیں آ رہی ہیں کہ کیا بات ہے کہ جب عمران خان کے زمانے میں ملٹری ٹرائلز ہوئے اور لوگوں کو سزا دی گئی اس وقت تو کوئی ایسا ریئیکشن نہیں آیا. وہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ اس وقت تو آپ بولے نہیں تھے. اب تو آپ حق میں تھے. اچھا, کہ عام عدالتوں میں ڈیلے ہو جاتا ہے, یا ضمانتیں ہو جاتی ہے, یا مجرموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کی آرگیومنٹ اب چل نہیں رہی ہے, کیونکہ اگر آپ چاہتے, آپ اگر یہ آرگیومنٹ تھی, اور حوالے یہ بھی دیے جا رہے ہیں کہ دیکھیے نا امریکہ کے اندر انہوں نے کتنی جلدی کیپٹل ہل والوں کو 3-3 ماہ میں سزائیں دے دیں, اور اس لیے ہمارے عدالتوں میں تو ہوتا نہیں ہے, اس لیے ہمیں ادھر لے جانا پڑا. تو اس کی جواب بھی تو ہے نا سب کے پاس. اس کا جواب یہی ہے کہ دیکھیے وہاں بھی اسپیشل کورٹس میں ہوا تھا نا, وہاں کوئی ملٹری ٹرائل سنی ہوئے تھے نا. تو اب آپ بھی چاہتے تو آپ اسپیشل کورٹس بنا دیتے, 3-3 ماہ کے اندر ان کو آرڈیننس کے تحت کہتے کہ جی ان کو ٹرائی کریں, ان کو فیصلہ کریں. تو یہ تو سویلین کورٹس میں بھی ہو سکتا تھا نا. یہ ضروری تھا اس کو ملٹری کورٹس پہ لے جانا. ملٹری کورٹس پہ اس لیے لے کے گئے کہ ایک پیغام دینا چاہ رہے تھے, اچھا, خان صاحب کے سپورٹرز کو بھی اور ادھر خان صاحب کو بھی, کہ وی ول ڈیل ود اٹ ود این آئرن ہینڈ. بیکاز آپ مگر ایشو تو کھڑا ہو گیا نا, کہ ایشو یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا ایک طرف آپ خود کہتے ہیں کہ ایک سازش تھی فوج کے اندر گن ڈالنے کی, خراب کرنے کی, بغاوت کرانے کی, پھر آپ کہتے ہیں ایک ماسٹر مائنڈ تھا. ابھی تک آپ نے وہ ماسٹر مائنڈ کا نام نہیں لیا, آپ نے ابھی تک ایویڈنس نہیں پریزنٹ کی کہ ماسٹر مائنڈ تھا. تو اگر آپ نے وہ نہیں کیا تو پھر آپ ان لوگوں کو سزائیں کیسے دے سکتے تھے؟ یہ تو
फुट सोल्जर्स थे, इनको तो पता ही नहीं था कि कोई साजिश है कि नहीं है। ये बेचारों को क्या पता था साजिश अगर थी तो कोई और कर रहा था ना। अभी आपने वो तो प्रूव नहीं किया, और इनको आप उस खाते में ले गए हैं जिसके अंदर आप कहते हैं कि यू विल हैव देम ट्राइड अंडर मिलिट्री रूल। अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि ये अब एहसास होना शुरू हुआ है। इन्होंने अभी तक वो कंस्पिरेसी थ्योरी प्रूव नहीं की, और वो इसीलिए नहीं की कि उसके साथ एक दो काम करने पड़ते हैं। पहले तो जनरल फैज़ को उनके खिलाफ जो चार्जेस हैं कि उन्होंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये आर्मी एक्ट के वायलेशन थी, और उनके साथ ये लोग थे, और उन लोगों के अंदर इमरान खान था। तो ये टू प्रूव दिस इज, पहला पार्ट में भी इजी कि उन्होंने ये किया, ये किया, ये किया, मगर सेकंड पार्ट इमरान खान वाज अ पार्ट ऑफ दैट, मे बी मोर डिफिकल्ट। तो अगर आपने वो नहीं अभी तक प्रूव किया तो आप इन लोगों को कैसे ट्राई कर सकते कोर्ट? तो ये तो सिविलियन कोर्ट से होने चाहिए थे। एंड अटैकिंग अ मिलिट्री इंस्टॉलेशन एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट क्राइम इज स्टिल अ सिविलियन क्राइम। ये आर्सन के अंदर आती है, आप कहीं भी कर रहे हैं। एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन इज लाइक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है या पार्लियामेंट है या IPTV है या कोई भी है, तो इट्स द सेम लॉ दैट अप्लाइज टू ऑल बिल्डिंग्स, ऑल इंस्टॉलेशंस। अगर कोई कंस्पिरेसी है देन यू हैव टू प्रूव द कंस्पिरेसी, देन इट कम्स अंडर अ डिफरेंट लॉ, ओवरथ्रोइंग द स्टेट बाय इलीगल मींस। तो वो तो आपने प्रूव नहीं किया। ऑल यू सेड इज आपने जो एविडेंस दिखाई है हमें, आपने वो वीडियोस दिखाई हैं कि कोई जो है वो कोई अटैक कर रहा है, कोई आग कर रहा है, कोई बोल रहा है, कोई झंडे घुमा रहा है, कोई शीशे तोड़ रहा है। दैट्स नाइदर हियर नॉर देयर। तो मैं नहीं समझता कि ये स्टैंड करेगा इवन इन दिस जुडिशियल एनवायरनमेंट जिसके अंदर पूरी कोशिश की जा रही है टू हैव अ मेजॉरिटी ऑफ जजेस ऑन द साइड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रूव दिस, और मेरा ख्याल है कि दिस रियलाइजेशन इज डॉनिंग, स्पेशली सिंस PTI ने काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का काउंटर प्रोपेगेंडा शुरू किया है, और वो सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, it's also international. So I think we shall have to wait. But इसके साथ एक बात तो समझ आ गई ना कि इंटरनेशनल प्रेशर आ गया है। ठीक, हम लोगों में से इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमारा ये ख्याल था कि इतना इंटरनेशनल प्रेशर नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो उसको इग्नोर कर देंगे बिकॉज इट्स नॉट अ बिग डील। मगर इंटरनेशनल प्रेशर आया है, आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा आया अभी तक। ये रूटीन किस्म की बात है कि ये जिन लोगों ने EU में या इधर उधर जिन लोगों ने बातें की हैं, ये कोई आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, आउट ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है आशा। ये ह्यूमन राइट्स की उनके आइन के अंदर है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उनकी पार्टी मैनिफेस्टोज में है, जहाँ भी ये होता है वो ये बात करते हैं। तो उनका ये बात करना इज़ नॉट अ बिग थिंग। सो मैं समझता हूँ कि दिस हैज़ टू डू विद the fact that there is concern, और जो इमरान खान की जो पार्टी है उसका जो प्रोपेगेंडा है वो कामयाब हो रहा है। डोमेस्टिकली तो काफ़ी अरसे से कामयाब है, इंटरनेशनली भी वो कामयाब हो रहा है, और उसकी वजह से अब यहाँ थोड़ी सी परेशानी होनी शुरू हुई है कि हम अपने होमवर्क ठीक कर लें, कल को हमें डिफेंड करना पड़ा या इस पे से निकलना पड़ा तो हमारे पास स्पेस होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि पहले खुसूसी अदालतें बना देते तो इस नौइयत का प्रेशर नहीं आना था, आप जस्टिफाई कर सकते थे कि इस नौइयत का क्राइम हुआ है। अब जब GSP+ स्टेटस के बारे में बात हो रही है, यूरोपीय यूनियन ने याद दिलाया कि आप आलमी मुआहदों का हिस्सा हैं, आपको उनकी पासदारी करना होगी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो प्रेशर अपनी जगह पर और आलमी तौर पर जो लॉबिंग है वो बरकरार है। आपके ख्याल में ये जो दबाव आया है इसे नज़रअंदाज किया जाना चाहिए या अपना केस परसू करना चाहिए कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा एंड देन वील सी? नहीं जाएगा तो वहीं तो ये तो नज़रअंदाज ही होगा, कोई इसको अब ज़्यादा परस्यू करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो उन्होंने जो कहना था कह दिया, अब और वो ज़्यादा नहीं कहेंगे, because that would amount to interference, और वो they are very careful, they remain within known limits. ये नहीं को आएगा, ये जैसे ग्रेनेल साहब की बात करते हैं अभी रिचर्ड की, मगर जो रिचर्ड की पोजीशन इज नॉट द पोजीशन ऑफ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन आई नहीं है जी। Before the administration comes into play and when it comes into play are two different issues. उस वक्त क्या होगा, that's a separate issue. उस वक्त Trump and his people will have to talk carefully. अभी they don't have the same responsibility. तो मैं ये समझता हूँ कि EU और UK वगैरह ये उस किस्म की बातें नहीं करेंगे जैसे वहाँ किसी ने की है यूएस में एक somebody who will be part of an administration. अभी वो नहीं अपॉइंट हुए, अभी उनकी और भी हेयरिंग्स होंगी सेनेट के अंदर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो पता भी नहीं लगते भी हैं कि नहीं लगते हैं। सो वील हैव टू वेट एंड सी। मेरा ख्याल है दिस इज प्रीएम्प्टिव एक्शन
ایٹ ہوم اچھا کہ ہم تھوڑا سا اپنے لیے گنجائش چھوڑیں کہ اگر ہمیں تھوڑا بہت ریگل روم جسے کہتے ہیں وہ ہمیں ضرورت پڑے ٹو ایز انٹرنیشنل پریشر تو وہ کیا جائے. مگر اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آپ نے اس لیٹ سٹیج پہ آپ نے اس سے پہلے آپ نے کوئی پریمپٹیو ایکشن کیوں نہیں لیا؟ آپ کا خیال تھا کہ بالکل ہی کوئی ایشو ہی نہیں ہے, سارے لیٹ گئے ہیں اور ججز بھی جو وہی کریں گے جو آپ چاہتے ہیں کریں گے, اور آپ نے جو پیغام دینا تھا عمران خان کو وہ آپ کا پیغام قبول ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ توقع کرنی چاہیے تھی. تو اب یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے تھا, آئی تھنک وی کین ڈسکس دیٹ. اب یہ وہ کرنے جا رہے ہیں جو کرنا چاہیے تھا نا ان کو ایک ماہ پہلے. کیا وہ یہ عائشہ کہ جب یہ کانگریس میں 12 لوگوں نے خط لکھا تھا بائیڈن کو, اس کے بعد 12 کے وہ 60 ہو گئے تھے, جی بڑھتی جا رہی تھی تعداد. تو اسی وقت وہاں کے جو ایمبیسڈر ہیں آپ کے اور وہاں کی جو آئی ایس آئی ہے, ہماری آئی ایس آئی کی کنٹینجنٹ ہے وہاں, ان کو فیڈ بیک دینی چاہیے تھی نا کہ جی یہ گڑبڑ ہو سکتی ہے, یہ 12 بڑھ سکتے ہیں. وہاں سے دے شوڈ ہیو بین اے فل فلیجڈ رپورٹ اباؤٹ یہ کس کی پوٹینشیل ڈیمیج کتنا ہے اس کا, اور ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے دے شوڈ ہیو بین ریکمنڈیشنز فرام دی ایمبیسی اینڈ فرام دی آئی ایس آئی اینڈ فرام دی ڈیفینس اٹیچی ان واشنگٹن. دیٹ از دیئر جاب. اور وہ کیا کرتے ہیں وہاں, دے مانیٹر تھنگس, فارن پالیسی ایشوز اینڈ سو آن. تو میرا خیال ہے وہاں سے کوئی خاص مانیٹرنگ نہیں ہوئی, یا ہوئی ہے تو یہ پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا ہے, یہ ہے وہ ہے. اب بات یہ ہے کہ اٹ مے ہیو اسٹارٹیڈ لائک دیٹ, بٹ کلیئرلی اس کے پیچھے دیر واز ونڈ بہائنڈ اٹ, جھکڑ چلا تھا, مومنٹم تھا. انہوں نے اس کو کیا نہیں. اب آپ نے بتایا کہ ایمبیسڈر صاحب کو بلا لیا گیا جی, وہ ایک ہفتے کے وزٹ پہ پاکستانی حکام, میرا خیال ہے 1 ماہ پہلے یا 2 ماہ پہلے آ کے اور بریفنگ ہو جاتی یہاں جی تو بہتر تھا. اور کہ اس وقت صورتحال کیا ہے, کدھر جا سکتی ہے, آپ کو کیا کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں ایک انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان از انوالوڈ, اسٹیبلشمنٹ از انوالوڈ. یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی دس از ناٹ پی ٹی آئی ورسز نون لیگ, اٹ از پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ. جی ایسے ہی ہے نا, اینڈ دا گورنمنٹ بینگ پارٹ آف دی نیو ہائبرڈ اسٹیبلشمنٹ. تو ان کو پیسے ان کے پاس ہیں, گورنمنٹ ہے ان کے پاس, دے شوڈ ہیو ہائرڈ ٹاپ لابیسٹس ٹو کاؤنٹر دا پی ٹی آئی لابی. کیا آپ نے کوئی اسٹوری پڑھی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے لابیسٹ نے فلانے کو اپروچ کیا, فلانے خط لکھے, فلانی انٹرویوز دی؟ کوئی خبر نہیں. یہ سوئے ہوئے تھے. ان کا یہ خیال تھا یہ پی ٹی آئی والے کیا کر لیں گے, پہلے جو کبھی کچھ نہیں ہوا تھا اب کیا کر لیں گے. میں سمجھتا ہوں اٹس اے مس کیلکولیشن وچ مے پروو کاسٹلی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے, میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ان کا پہلے اسیسمنٹ یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں جیت رہا. اچھا, ہاں وہ ویسے اندازے بھی تو ان کے اندازے سرویز بھی یہ تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں جیت رہا. اور ان کے جو لوگ تھے ایمبیسی کے اندر بھی اور وہاں کی, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں جیت رہا. جی تو انہوں نے اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو رائٹ آف کیا ہوا تھا. اوکے ٹھیک. دوسری طرف جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نظر آ رہا تھا کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ جیتے گا, بیکاز وہ وہاں اندر پلس ہے نا ان کا. تو اور بہت سے لبرلز جو ہے انہوں نے مس ریڈنگ کی ہے اس چیز. اچھا. تو سو اب ناؤ دے ووکن اپ, اٹس اے بٹ لیٹ. میں سمجھتا ہوں گاڑی چل پڑی ہے اب, اچھا, اور گاڑی جو ہے وہ پل کراس کر چکی ہے. ٹھیک. اور اب یہ جو آخری سٹیج پہ یہ ہوا ہے کہ وہ 60 سینیٹرز کانگریس مین ہو گیا, اس کے بعد یہ رچرڈ صاحب آ گئے ہیں گیم کے اندر, اور رچرڈ صاحب کے اوپر ٹھیک ٹھاک کام کیا انہوں نے, اور رچرڈ صاحب نے دانا لے کے انہوں نے اپنی جو بات کرنی تھی کہہ دی. میرا خیال ہے وہ رچرڈ صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ میوریک ہے. میوریک سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ میوریک ہے, رچرڈ بھی میوریک ہے. یہ ساری جو ایڈمنسٹریشن ہے امریکن جو آنے والی ہے, دے آر آل میوریکس. وہ نہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے نہ وہ کسی اور کے ہے. وہ بہت سی باتیں کر دیتے ہیں, پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پھر آگے ہٹ جاتے ہیں. ان فیکٹ دیٹ از ون ریزن اکارڈنگ ٹو اینالسٹ کہ وائی ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ رچرڈ اینڈ ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر وہ پسند کرتے ہیں عمران خان کو. وہ سمجھتے ہیں یہ بھی آؤٹ سائڈر ہے. وہ کہتے ہیں ہم آؤٹ سائڈر ہیں, خان بھی آؤٹ سائڈر ہے. اس کے 2 آؤٹ سائڈرز ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے ناراض تھے امریکنز اس وقت کی امریکن گورنمنٹ بائیڈن کی, جب خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آزادی مل گئی ہے طالبان کو فرام سلیوری, جی غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالی. تو مطلب ہے اس قسم کی باتیں بھی ہوئی ہیں. مگر یہ جو نئی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ خان ان آرتھوڈاکس آدمی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے جو پرابلمز ہیں یا سولوشنز ہیں وہ پہلے فوج کے ساتھ رہے ہیں. جی سولوشنز سویلینز کے پاس تھے مگر وہ امپلیمنٹ نہیں کر پائے. تو ہو سکتا ہے کہ خان میں بھی اے بیٹر بیٹ. یہ بھی اب ڈسکشن میں آ رہا ہے وہاں کہ کیا خان اینٹی امریکہ ہے, یا کیا خان جو ہے وہ ایکچولی کین بی پرو امریکہ
اگر اس کے ساتھ صحیح طریقے سے اسے ڈیل کیا جائے. اور اگر وہ پرو امریکہ ہے تو دین ہی مے بی اے بیٹر بیٹ ٹو ڈیل ود دا ملٹری, جو بیونڈ اے پوائنٹ وہ پرو امریکہ نہیں ہونے, وہ کہیں جا کے ریڈ لائن بنا دیتی ہے. اب خان صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ خان صاحب جو کہیں ان کی سپورٹر سارے بات مانتے ہیں ان کی. تو میں نے ایک پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کہ خان صاحب اگر کل کو کہیں کہ دن رات ہے اور رات دن ہے تو سپورٹرز کہیں گے ایسے ہی. بالکل. تو امریکنز جو ہے نا, جب اس قسم کے پریزیڈنٹس آتے ہیں, دے لائک ڈیلنگ ود سچ پیپل. ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اگر ہماری سائڈ پہ آیا تو یہ کام ہمارا کر جائے گا. ٹھیک. اور خان صاحب کے بارے میں یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ ہی از ویری فلیکسیبل, بڑے یو ٹرنز بڑے مارتے ہیں. اور سو آئی تھنک there is going to be a reassessment in the American administration regarding Khan. After? اور اب جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد کیا ان کے پاس اتنا ٹائم ہوگا ٹو ڈیووٹ ٹو خان, کیا نہیں ہوگا, how will they deal with it, will they deal with the American establishment, will deal with the Pakistani establishment, or will the American government deal with the Pakistani establishment, or will they go via the Saudis. یہ چیزیں اب دیکھنے والی ہیں, یہ ہوا میں چل رہی ہیں, یہ چیزیں چلیں گی اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ایسے ہی ہوگا. پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنے کے دو طریقے ہیں آج تک, ایک سعودیز کے ذریعے اور ایک ملٹری ٹو ملٹری. ہمیشہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اتنی کامیاب نہیں ہوتی, بیکاز اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ تو کامیاب ہو جاتی ہے, فوج کے ساتھ اتنی نہیں ہوتی. فوج کے ساتھ تعلقات CIA کے ہیں, پینٹاگن کے ہیں, اینڈ سو آن. تو اب کیا وہ استعمال ہوں گے, یا دے ول ٹرائی ٹو ڈیل ود پولیٹیکل لیڈر جس کو فوج ریزسٹ نہیں کر سکتی. اینڈ وہ دن وہ انتظار میں ہے کہ کیا وہ دن آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. کیپ آر آپشنز اوپن. تو میرا خیال ہے وی ول سی آل دس ڈیولپنگ. But I think there's been some miscalculation in the government and in the establishment about the potential threat from Trump and his people. البتہ یہ ضرور ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انٹروین کرے خان کے حق میں. خان تو یہ نہیں چاہے گا نا کہ یہاں لگے کہ امریکن اس کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں. امریکیوں نے نکالا تھا پھر امریکی واپس لے کے ایک حکومت نے نکالا. خان نہیں چاہے گا نا, تو خان نے بھی بڑا کیئرفلی چلنا ہے. جی, فرسٹ کوارٹر میں IMF ریویو ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ری ایسیس کیا جائے گا جیسے ہی اقتدار میں آئیں گے ڈونلڈ ٹرمپ. تو کیا پاکستان کو اس حوالے سے بھی اپنی تیاری رکھنی چاہیے کہ ایسے کسی پوٹینشیل تھریٹ کو کیسے نمٹا جائے گا, اور آنے والے دنوں میں کیا ہم غیر معمولی وزٹس دیکھ سکتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان ہائی لیول؟ سب کچھ ہو سکتا ہے, ایوری تھنگ از پاسبل. یہ یو ہیو ٹو ویٹ ٹو سی کہ ٹرمپ پوزیشن کیا لیتا ہے. بٹ آپ کو تیار ہونا چاہیے, آپ کو فلی تیار ہونا چاہیے کہ آپ نے اب لابیسٹ بھی ہائر کرنے ہیں, ٹاپ کوالٹی کے, اپنا موقف بھی پیش کرنا ہے, PTI کو کاؤنٹر کرنا ہے. پاکستان میں تو آپ نہیں کامیاب ہو سکے, باہر یو کین ہیو اے بیٹر چانس بیکاز وہاں یو ہیو مور ایکسیس ٹو لابیسٹس اینڈ سوشل میڈیا اینڈ سو آن, اور وہاں اٹ ورکس ڈفرینٹلی دین اٹ ورکس اوور ہیئر. یہاں بھی آپ نے سوشل میڈیا تو استعمال ہی نہیں کیا. جی, آپ کو کرنا ہی نہیں آتا. آپ کے پاس وسائل بہت ہیں, مگر آپ کو کرنا نہیں آتا سوشل میڈیا اگینسٹ PTI. نہ نون لیگ کو آتا ہے, نہ PTI پیپلز پارٹی کو آتا ہے. ریمارکیبل چیز یہ ہے کہ PTI کو سوشل میڈیا سکھانے والے آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ. ففتھ جنریشن وارفیئر سکھایا کس نے؟ جی آپ ہی نے سکھایا. اب آپ جو ہے وہ اسی جنریشن وارفیئر کے شکار بن گئے, اور جن لوگوں نے آپ کو ان کو سکھایا تھا وہ فارغ ہو چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک صاحب ریٹائر ہوئے ہیں, اس سے پہلے ایک آر صاحب بھی ریٹائر ہو چکے ہیں. دیز آر آل جنرلس جنہوں نے ISPR چلایا تھا اور اس کو بڑے افیکٹو ٹول بنایا تھا. تو یہ پرانی تاریخ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی کہ وہ کچھ چیز بناتی ہے, پھر اس کو کنٹرول نہیں کر پاتی, پھر وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے, پھر دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو فرینکنسٹائن بن جاتی ہے, پھر اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. پھر یہ وہی پرانے طریقے استعمال کرتے ہیں وچ آر ناٹ سکسیسفل. اور وہ کیا طریقہ ہے؟ فورس. اور آج کل ود سوشل میڈیا زندگی بدل چکی ہے. اچھا سر صاحب, 9 مئی کے اس طرح سے جو ملزمان ہیں یا مجرمان ہیں اب ان کو نمٹانے اور ان کو سزائیں سنانے کے بعد ہم یہ سمجھے کہ 9 مئی کا کیس نمٹ گیا, یا ہاتھی گزر گیا ابھی دم رہتی ہے؟ نہیں بالکل نہیں. 9 مئی ابھی رہے گا, 9 مئی بھی رہے گا, اور 26 نومبر بھی رہے گا. یہ معاملے ابھی طے نہیں ہوئے ہیں, اور اس پہ کسی نہ کسی کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور یہ میں کہہ رہا ہوں کب سے کہ دس کین اونلی بی اے پولیٹیکل سولوشن. اس کے اندر نہ لیگل سولوشن ہے, نہ مارشل لا سولوشن ہے, نہ فوجی عدالتیں ہیں, نہ فوجی کنوکشنز ہیں. There has to be a political solution. اوکے ٹھیک ہے. پولیٹیکل سولوشن کے لیے ٹیبل تو سجی بڑی مشکل سے خدا کر کے, اور ایک میٹنگ ہو گئی, لیکن پھر اس کے بعد وہ ملتوی کر دی گئی اگلے سال 2 جنوری تک. 2 جنوری کو تحریری صورت میں پاکستان تحریک انصاف کو اپنے مطالبات پیش کرنا ہوں گے. تو کون 2 قدم یا 1 قدم پیچھے ہٹے گا؟ واپس آ کے بات کرتے ہیں.
شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. سیٹھی صاحب, آپ نے کہا مذاکرات کی ٹیبل پر ہی یا بات چیت سے ہی مسائل حل کیے جائیں گے, تو اس کے لیے کوشش ہو گئی خدا کر کے کہ دونوں طرف سے ٹیم بنائی گئی, اس کے بعد بیٹھے اور 2 جنوری کو دوبارہ انہیں کہا گیا کہ چارٹر آف ڈیمانڈ آپ لے کر آئیں. اور مین وائل جو یہ مذاکراتی ٹیم کے ممبرز ہیں ان کی ملاقات بھی عمران خان صاحب سے ہو گئی. اور اب یہ ہے کہ آپ اس طرف وہ اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے, دیٹ از 9 مئی اور 26 نومبر پر جو جوڈیشل کمیشن ہے, اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا بھی یہ کہنا ہے کہ آپ کو اس پہ معافی مانگنی ہوگی, لیکن عمران خان صاحب معاف کرنے کو تیار ہے, معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں تحریری صورت میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جب ڈیمانڈز آئیں گی تو ان میں کیا کیا ہو سکتا ہے 2 جنوری؟ وہ تو باتیں چل رہی ہیں نا, مختلف پی ٹی آئی کے لوگ, کوئی کہتا ہے 2 ڈیمانڈز ہیں, کوئی کہتا ہے 4 ڈیمانڈز ہیں. تو ڈیمانڈز تو خان صاحب کے لمبے چوڑے ہیں نا, وہ کسی دن 1-2 بیان کرتے ہیں, پھر اگلے دن کوئی اور 2 کر دیتے ہیں, پھر 2 پیچھے کر دیتے ہیں. تو یہ تو چلتا ہے, یہ باتوں کے اندر بات چلے گی. ان کے جو مین چیز ہے وہ تو وہی ہے نا کہ الیکشن چوری ہوئی, جی مجھے نئی الیکشن دیں فوراً, یا میری حکومت ریسٹور کریں. پھر اس کے بعد ساتھ یہ ہے کہ پہلے میرے لوگوں کو نکالیں, جی ان کے خلاف آپ نے جعلی کیسز کیے, وچ از ٹو سے کہ 9 مئی forget it, 26th forget it. آپ forget it, but I won't forget 26th because I want a judicial commission. ٹھیک, انفیکٹ میں تو یہ پروف کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے گڑبڑ کی ہے. جی تو مطلب ہے دیز آر ویری سیریس ڈیمانڈس, اور ان میں سے میرا نہیں خیال کوئی بھی ایک ڈیمانڈ جو ہے اسٹریٹ اوے ایکسیپٹیبل ہے. مطلب خان صاحب ان ریٹرن کیا دیں گے؟ تو اگر تو خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان ریٹرن مجھے کچھ نہیں دینا, تو یہ تو پریما فاشی آن دا فیس آف اٹ دے آر لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈس, تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں مانے گی, وہ تو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. کیسے ایکسیپٹ کریں؟ سو دیٹ مینس کہ یہ وقت لگے گا, یہ آئیں گے جائیں گے, لڑائی ہوگی, واک آؤٹس ہوں گے, پھر آئیں گے, پھر لوگ تبدیل ہوں گے, کچھ بندے چینج کر دے گا خان, کچھ یہ چینج کر دیں گے, یہ بات چلے گی آگے. یہ اتنی جلدی سلوشن ہونے لیکن 31 جنوری تک مذاکرات کو نمٹانے کی باتیں نہیں, وہ باتیں ہیں نا, باتیں ہیں, اس میں سے باتوں میں سے کچھ اور بات نکل آئے گی. اچھا, اس کے اندر بھی فار ایگزامپل اگر یہ بات آتی ہے کہ جی ان پرنسپل مان گئی حکومت, واہ 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 کہ جوڈیشل کمیشن ہوگی, ٹھیک, پھر اگلے 2 مہینے لگیں گے کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر ہونا کس نے, کون بیٹھے گا, کیسے بیٹھیں گے, پھر یہ کتنی دیر وہ لگائے گی, اینڈ سو آن. تو ٹی او آرز طے ہونے میں بھی وقت لگ جائے, پھر یہ اس کے اوپر لڑائی جھگڑے ہوں گے, ٹی او, پھر ججز کون سے بیٹھیں گے, وہ ساری ایشوز 3 سینئر ججز کا مطالبہ کر کے, وہ مطالبے تو جو مرضی کر لیں. اچھا, تو اس کے اوپر پھر کافی دن لگ جائیں گے, اچھا, اینڈ سو آن. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیگوسیشنز میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جی ہم کیوں فیصلہ کریں, ہم کسی اور سے کیوں نہ فیصلہ کرائیں, تو وہاں کون کیا فیصلہ کرے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم, اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو جوڈیشل کمیشن ضرور سیٹ اپ ہو جائے گی. اچھا, ہاں, میں یہ آپ کی پیشن گوئی میں کر رہا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن سیٹ اپ ہوگی, مگر وقت لگے گا, اور بہت سی کمپرومائزز کرنی پڑیں گی بہت سے لوگوں کو, اور کافی وقت لگائے گی. وہ ضروری نہیں ہے جتنا آپ ٹائم فریم دیں گے اس ٹائم فریم کے اندر وہ آپ کو ڈیلیور کرے گی, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے حق میں آئے گا یا عمران خان کے حق میں آئے گا. عین ممکن ہے کہ وہ کسی کے حق میں نہ آئے, ادھر ادھر کی بات ہو جائے, اس کے اندر بڑی گنجائش چھوڑ دیں کہ آپ ایسے بھی انٹرپریٹ کریں, ایسے بھی انٹرپریٹ کریں, اور ریلیف مل جائے میکسیمم کو, اور ریلیف بھی ساتھ لوگوں کو مل جائے, جیسے باقی کمیشنز بنتی رہی ہیں نا. جی, وہ 4 حلقوں والی بھی تو بنی ایسی بنتی ہیں. اور آئی تھنک جوڈیشل کمیشن کا ڈیمانڈ ول بی ایکسیپٹیڈ, بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو فارم اٹ, اینڈ دین it will take time for it to come to a conclusion, and then when it comes to a conclusion, I don't think it will be against A or B. ٹھیک ہے, خانہ پوری ہوگی, خانہ پوری ایک حد تک ہوگی تاکہ بات آگے چلے نا. یہ بھی تو چلانی ہے نا بات, سیاسی عمل بھی تو, ہاں کہ بھائی ہاں کنسیڈ ہو گیا, جوڈیشل کمیشن ہوگی, پی ٹی آئی کی فتح ہوگی, ہاں فتح ہو گیا, اچھا اب آپ کچھ کریں نا, اب آپ بند کر دینا یہ باتیں, یہ کریں, یہ باتیں بند کریں, یہ باتیں بند کریں. پالیسی میں تھوڑا چینج آئے گا کہ اب ہماری بات مانی جا رہی ہے. لیکن جو اہم اس کا ایک فیکٹر ہے وہ ہے خان صاحب کی رہائی. خان صاحب نے میڈیا سے جو بات کی جیل میں ہی, اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے ڈیل کے نتیجے میں آفر کی گئی ہے کہ نظر بند کر دیا جاؤں یا بنی گالا مجھے منتقل کر دیا جائے. کس نے کی آفر, انہوں نے نہیں بتایا. نہیں دیکھیے, یہ آفر ڈائریکٹلی ایسے نہیں ہوتی. ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی ملنے بھی گیا کہ نہیں گیا. یہ تو ہوگا نا کہ گنڈا پور نے کہا کہ کہا ہوگا کہ جی میرے ساتھ بات ہو رہی تھی, تو ایسی باتیں بھی ہوئی ہیں. تو خان نے پوچھا ہوگا کس نے کہیں, اس نے کہا ہوگا فلانے نے کہیں. فلانا کون ہے, رانا ثناء اللہ ہے, کون ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, کس کے بہاف کے اوپر وہ بول رہا ہے, کیا محسن نقوی نے یہ بات کہی ہے, ایگزیکٹ ورڈز کیا تھے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ تو ایسے ہے کہ مجھے کوئی آ کے پوچھے کہ سیٹھی صاحب آج کل تسی بڑی گلاں کرتے پے ہو,
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਂਬੈਸਡਰਸ਼ਿਪ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਮਹੱਲੇ ਕੋ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਅੱਛਾ तो मैं कहूँ जी मैंने तो शहबाज शरीफ ने ऑफ़र की थी, ऐसे नहीं होता ना। हाँ सो बहुत से ऐसे होते हैं कि जो होते भी हैं और नहीं भी होते, समझे आप। तो ये उसी किस्म की चीज़ है अच्छा कि ऑफ़र भी होती है और नहीं भी होती, ठीक है। क्योंकि जो ऑफ़र करने वाला होता है वो थोड़ा बहुत ड्यूबियस होता है कि पता नहीं ये गवर्नमेंट का आदमी है, ये अपनी तरफ से कह रहा है, या इसके अंदर ऑथेंटिसिटी कितनी है, या ये आपको ट्रैप कर रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये दिस इज़ प्रोपेगेंडा। अच्छा मेरा नहीं ख्याल गवर्नमेंट ने इस किस्म की डायरेक्ट बात की हो। अलबत्ता इशारे ज़रूर होते हैं क्योंकि जी अगर काम चल पड़ा, ठीक हो गया, तो वी कैन कंसिडर कि आपको बनी गाला रिहाइश कर दी जाए। हम केस तो नहीं ख़त्म कर सकते, वो तो अदालतों में है, अदालतें आपको बेल दे देती हैं, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, विल टेक यू एंड पुट यू देयर। उसे आगे से कहा होगा कि दैट आई वोंट एक्सेप्ट, मुझे तो अपने लोगों को निकालना है बाहर। अगर मैं चला गया वहाँ तो लोग तो गालियाँ ऑलरेडी दे रहे हैं, आधी पार्टी दे रही है दूसरी आधी पार्टी को कि हम लोग जो अंदर हैं हमें तो मिलने कोई नहीं आया, हमें तो आप भूल गए हैं। अब खान साहब ने याद दिला दिया सबको कि उनका भी सोचो, ठीक है ना। और वो फंसे हुए हैं बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड बिटवीन द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, कोर्ट्स के अंदर, इधर के कोर्ट्स या उधर के कोर्ट्स। तो दैट विल टेक टाइम, उसकी भी सोल्यूशन निकलेगी। तो वो जो निकलेगी दैट माइट बी अ वे ऑफ टेलिंग खान कि एट अ फर्स्ट स्टेप हमारा ये ख्याल है कि अदालतें जो है ना वो आपके इतने लोगों को तो छोड़ ही देंगी, ठीक। तो टेक इट स्टेप बाय स्टेप। अच्छा। ये कोई नहीं कहेगा कि हम अदालत को कहेंगे इतने लोग छोड़ दें, वो कहेंगे जी मेरा ख्याल है कि आपकी ठीक है, आपके केसेस स्ट्रॉन्ग है, वो हो जाएगा। आई थिंक अदालतें जो है वो आपको मिल जाएगी रिलीफ। हाँ, ये नहीं कि हम देंगे मगर अदालतें ही देंगी, मगर मिल जाएगी जी। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। तो खान को फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। इट कांट बी कि जी वो कहेगा जी कल सबको छोड़ दें, ठीक। वो तो अगर करते हैं तो गवर्नमेंट उड़ गई ना कि हमने सब झूठ बोला था। अच्छा। तो ये तो किसी के जरिए करना पड़ेगा ना जिसकी कोई थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी है या बनाई गई है। तो माई सेंस इज दिस इज द वे पॉलिटिक्स टेक्स प्लेस। अभी कोई ब्रेक थ्रू नहीं होनी। आप 2 तारीख कर लें, 16 कर लें, 31 जनवरी, 28 जनवरी में नहीं होनी, ये चीज़ें अप एंड डाउन चलेंगी। अच्छा। अभी कोई खान साहब की अगले महीने कोई रिहाई नहीं है। ओके। मेरी जो मौक़िफ़ है वो ये है कि रिहाई होगी, अदालतों के ज़रिए होगी। कब होगी, आई हैव ऑलरेडी मेड अ प्रेडिक्शन कि 3-4 माह के अंदर हो जाएगी। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। ठीक है। वो इसी किस्म के इशारे हमें साबिक सदर की बातों से भी मिल रहे हैं। वो 1-1.5 महीना कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आरिफ अलवी साहब, सुने। तब्दीली आने वाली है, जो सितारे हैं वो कॉन्फ्लुएंस में आ गए हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। 1-1.5 महीने से ज़्यादा लंबी बात नहीं है। खान साहब रहा होंगे जिनकी बुनियाद पर ये रिजीम चेंज लाए थे, उन्हीं आकाओं ने इनका ऑक्सीजन कमज़ोर कर दिया। तो किसका ऑक्सीजन ज्यादा कर दिया है? देखिए ना, अब अमेरिका हर एक के कभी ऑक्सीजन बंद कर देता है कभी खोल देता है। वेंटिलेटर जब बंद करता है तो गाली पड़ती है खान साहब से, जब खोल देता है तो खान साहब के लोग उसकी तारीफें करते हैं। अब आपको पता है खोसा साहब कब से कह रहे हैं जी कि अगले हफ्ते रिहाई आ रही है, अगले हफ्ते। हाँ, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी वो भी कह रहे थे। तो अब बात ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मगर ये भी नहीं है कि कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर बनेगा, आहिस्ता आहिस्ता बनेगा, एकदम कुछ नहीं होगा। जब भी जो कुछ होगा वो डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा। कभी डायरेक्ट नहीं होगा। अच्छा। कभी डायरेक्ट अमेरिकन प्रेशर के ज़रिए खान साहब की रिहाई नहीं होगी। कभी डायरेक्ट मिलिट्री बैक ऑफ करने के ज़रिए खान साहब की रिहाई नहीं होगी। हर जगह पे अदालतें विल बी यूज्ड, डिप्लोमेसी विल बी यूज्ड, बिहाइंड द सीन्स डिस्कशंस होंगे एंड सो ऑन। तो दैट विल ऑलवेज टेक टाइम। ये बातें जो है ना, जो अलवी साहब कह रहे हैं या पहले खोसा साहब करते रहे हैं, और ये है अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए, हौसला। फिक्र मत करो, खान आ रहे हैं, खान आ रहे हैं, और खान की बात सुनो, वो कहता है ये करो करो, ये बड़ा कामयाब है, वगैरह वगैरह। दिस इज पार्ट ऑफ दैट कैंपेन। अच्छा। टू कीप एवरीबॉडीज होप्स अलाइव। अच्छा। आपने देखा नहीं, आप जिस पीटीआई वाले को मिलते हैं सबसे पहला सवाल पूछा, सेठी साहब ये खान दी किधर नहीं आई हो रही। हाँ। वो आपने एक बड़ा मजेदार रील भी चल रही है टिकटॉक के ऊपर, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं। कौन सी? कि एक बंदा है पीटीआई का, वो गया नाई दे कोल। अच्छा। तो जाके बैठ गया नाई दे अगे। अच्छा। शेव करान गया। अच्छा। तो नाई ने वो लगा लूगू के शुरू करने लगता, तो कहता है इमरान खान की रिहाई कितों है। और नाई कहता है जी मैनू की पता, मैं तो नाई है। फिर शुरू करने लगता, कहता है तुहानू नहीं पता। फिर मुड़ के कहता, वो कहता जी थोड़ा ठहर जाओ, मैं शेव कर लवां थोड़ी।
تو یہ چلتا رہتا ہے 15 منٹ. وہ شیو کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ آگے سے ایک اور سوال پوچھ دیتا ہے کہ خان کی رہائی کب ہو رہی ہے, خان کے اوپر کیس کیا ہے, خان کے, اور نائی کہتا ہے میں نائی ہے گا, میں کوئی سیاستدان نہیں ہاں, میں کوئی اینالسٹ نہیں ہاں, تو میں نے کیوں پوچھنا پڑا, تو منہ ادھر کر دے, میں تیرا شیو کرا. ایونچولی وہ شیو نہیں ہوتی. نائی کہتا ہے آئی کانٹ ٹیک اٹ اینی مور. اس کا وہ اٹھا کے پھینکتا ہے, اس کہتا ہے نکل جائے یہاں سے, میں ایک خان دی گل نہیں کر, میں تے روٹی کمان نائی تے. تو مطلب یہ ابھی پی ٹی آئی والے جو آپ کو ملتا ہے کہتے ہیں رہائی کب ہے, اور ایسے لگتا ہے جیسے جلد ہو جائے گی. اور انہوں نے پورا ایک ماحول بنایا ہوا ہے. لیکن القادر ٹرسٹ میں بھی سزا نہیں نہ ہوئی, تو پھر ہوپس تو ظاہر ہے نا. تو وہ اسی لیے نہیں ہوئی بیکاز دیر آر ایشوز. ایک دفعہ سزائیں ہو جائے پھر اس کو ریورس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, تو یہ اس وقت ساری سائڈز جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہیں کہ پانی کا لیول کیا ہے. ہولڈ پہ رہے گی ابھی وہ کیس, ہولڈ پہ رہے گا یا اس میں بھی بہت کچھ ہولڈ پہ رہے گا. جو لو لیول پہ ہے وہ ہو جائے گا تاکہ اگلے اوپر والے لیول پہ جا کے ہولڈ ہو جائے. اور مین وائل کیا پاکستانی حکومت حرکت میں آئے گی کہ 20 جنوری کے بعد رچرڈ گرنیل کے طرز کے بیانات اور کہیں سے آنا نہ شروع ہو جائے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا پاکستانی منسٹر شروع ہو گئے, خواجہ آصف جواب دے رہے ہیں, ادھر سعد رفیق, ادھر طلال چودھری. اچھا, اس کا بھی بڑے انٹرسٹنگ ہے. ہاں, اس کے بھی دو پہلو ہیں. کیا؟ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اگر آپ چپ کر جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ یو آر گلٹی. آپ کے اوپر ایک سینئر امریکن آفیشل جو کہ آگے گوئنگ ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان فارن پالیسی, ہی از ویری کلوز ٹو ڈونلڈ ٹرمپ. جی, میوریک ہے بٹ ہی از ویری کلوز ٹو ڈونلڈ ٹرمپ, اینڈ بڑا رائٹ ونگر ہے جی, اور ہارڈ لائنر ہے, اور اسی لیے اس کو وہ پوسٹ دی گئی ہے ویری کین ٹریول ایوری ویئر. اس نے جب جرمنی میں تھا تو جرمن حکومت کو اس نے بڑا تنگ کیا ہوا تھا, ساری فار رائٹ کو سپورٹ کر رہا تھا, اندر بیٹھ کے جرمنی کے اندر ان کی جو اپوزیشن تھی ٹو دا گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر رہا تھا, اکسا رہا تھا. تو وہاں تو اس کو آلموسٹ اس کو نکالا گیا تھا وہاں سے, بٹ ہی ڈڈنٹ کیئر. دیٹس دا وے دا فار رائٹ از ان امریکہ. وہ یو نو, اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہی کھاتا ہے. اس کا جو ڈپٹی, اس کا جو فارن نیشنل سیکورٹی کا جو بندہ ہے وہ بھی اسی کھاتے میں ہے. تو 90% لوگ جو آ رہے ہیں دے آر آل ان دا سیم مولڈ. وہ مطلب وہ پھٹ, اور ڈونلڈ ٹرمپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آج تک سوچ نہیں سکتے تھے. اس نے کینیڈا کے پرائم منسٹر کو لتاڑ دیا, کہندا کہ تسی کی کرتے پے ہو, تہاڈے کول ہے کی ہے, تسی آ جاؤ امریکہ دے اسٹیٹ بن جاؤ, تسی اتھے تو ٹیکس بھی کاٹے, اتھے ہاں صوبہ گن بننے کی آفر کر دی, سب کچھ تانوں ملے گا, اتھے تسی کی کرتے پے, اور تسی سارے چھوڑو پرے کینیڈا چھوڑنا, آؤ جی 51 اسٹیٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس. اسی طریقے کے ساتھ وہ گرین لینڈ کو کہہ رہا ہے, اور جی تسی کی کرتے پے ہو, لاکھ بندہ تہاڈا, تیل تہاڈے کول ہے, تو تسی کرتے کی پے ہو, سیدھے جی آؤ بڑھو, ساڈا حصہ بڑھو, اللہ خیر صلاح تہاڈی عیشیاں کراواں گے, نالے ساڈی ضرورت ہے تہاڈے علاقے دی. مطلب وہ تو ہی از ایکچولی تھریٹننگ گرین لینڈ, اینڈ کینیڈا کے ساتھ تو پنگا لیا ہوا اس نے. I mean Canada is as big as the United States and full of natural resources. اور Canadians are very conscious of their independence. By the way, they are very very. انہیں آپ کسی کینیڈین کو آپ کہہ دینا کہ oh you are an American, تو آگے سے کہتے ہیں no I'm a Canadian, because وہ ایکسنٹ وہی ہے نا ان کا بھی. تو بڑے وہ تو اور Canada is now much more multiracial and multinational society than America. America is a melting pot, but Canada is a bigger melting pot because وہ تو بہت definitely encourage کر رہے ہیں immigrants from far east and so on and so forth. آپ کینیڈا میں چلے جائیں, you will find many ٹورنٹو چلے جائیں یا کہیں اور چلے جائیں, مختلف قومیتیں بستی ہیں وہاں پہ پوری دنیا سے بہت, and they're high quality people. تو they are very conscious of the Canadian nationalism. اور وہ لگا ہوا ہے اس کو کہنے کے, ادھر آؤ جی تسی کی. آپ سوچو ایک کینیڈا جیسے ملک کو کہہ رہا ہے جی, تو پاکستان کا کیا بنے گا؟ پاکستان کی بتائیں کیا بنے گا؟ پاکستان کو پھونک مارے گا تو وہ گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ we are in for some interesting times. وہ اور بات ہے کہ ان کا فوکس جو ہے ٹرمپ کا will be on other areas. کم از کم 1.5 سال تو وہ لگ جائے گا مڈل ایسٹ کے اندر, and also in the far east, China, and Russia, and تو let's see. But Pakistan is not important. But وہ from time to time وہ کوئی نہ کوئی گڈی اڑایا کرے گا, وہ کاٹا وہ کاٹا, اور کم از کم ہیڈ لائنز بن جایا کرے گی, اور اس سے کوئی نہ کوئی نیریٹو کو شیپ کر لے گا. اگر آپ تیاری نہ کریں اس کی تو اٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا. تیاری کریں, اور ٹاپ کوالٹی لابنگ فرمز بنائیں تاکہ کاؤنٹر پریشر بن سکے آن دی امریکن میڈیا. اور یہ منسٹرز کو جواب دینا چاہیے, بڑا گلیبل ہے, جو ادھر سے چلے گا وہی پھر بات کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی بیان بازی یا جواب ٹویٹر پر, ایکس پر
اچھا اب یہ ہے کہ انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ پھر کوئی جواب تو دیا جائے, گورنمنٹ آفیشلی تو نہیں دے سکتی تو انآفیشلی دیا جائے. اگر انفارچونیٹلی خواجہ صاحب کی عادت ہے وہ ہر چیز میں کود جاتے ہیں, خواجہ آصف, جس پہ ان کو کودنا بھی نہیں چاہیے, وہ سمجھتے ہیں ہی از دا اسپوکس مین فار دا گورنمنٹ. عام طور پہ تو وہ ہی از دا اسپوکس مین, اب مگر کبھی کبھی وہ چوکے چھکے, اب یہ جو کیا ہے there was no need for it, مگر کیونکہ وہ اٹیک آ رہی تھی ملٹری کے اوپر تو ہی فیلٹ کہ نمبر لگاؤں میں تھوڑے سے کر لوں, جو کہ کسی سے پوچھا ہوگا کہ میں کراں, انہوں نے کہا کرو, وہ ہماری بھی تو ایٹیٹیوڈ یہی نا کوئی گل نہیں کرو, تو انہوں نے کر دیا. مگر ابھی سعد رفیق صاحب نے بھی وہ بھی کود گئے ہیں although he is not in government, تو اب ادھر سے بھی پریشر آ گیا کہ کاؤنٹر کریں. I think it would have been better کہ سب چپ کر کے بیٹھے رہتے, کوئی نہ کچھ کہتے, it would have been better. بیکاز ابھی یہ صاحب جو ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس وقت, اور یہ ڈز ناٹ نیسسرلی مین کہ ان کی کوئی آگے جا کے اس قسم کی حیثیت بنے گی وے ہی ول ٹارگیٹ پاکستان, یا کوئی ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ کر لیا ہے. دیز آر ہز اون اوپینینس. آئی تھنک ہی از انجوائنگ دا پاپولیرٹی. پی ٹی آئی نے ان کے جو ٹویٹر فالوورز ہیں کہاں سے کہاں بنا دیے. آئی تھنک ہی از ہیونگ اے گریٹ ٹائم, اینڈ وہ ان کی عادت ہے, وہ پہلے بھی you know he's been a controversial figure, so he enjoys that. تو ان کو اب attention مل رہا ہے, what more does he want? So I think یہاں سے they should not have been, وہ فورن آفس کا ایک بیان آ گیا تھا, it should have been left at that. اب یہ ہے کہ یہ شروع ہو گئے ہیں لوگ بات کرنا, جتنی یہ بات کریں گے اتنی ادھر سے باتیں شروع ہوں گی اور بڑھتی جائے گی بات, اور وہ بات بڑھے گی, اور وہ بات ان کا نقصان ہوگا, ان کا فائدہ نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, یہ ہے حکومت کو مشورہ, اس صورتحال میں محتاط رد عمل دینا چاہیے. 20 جنوری کے بعد کون کس پوزیشن پر آتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہی قدم آگے بڑھانے چاہیے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. اور اب کچھ ایسے معاملات سرحد پار کے جن کو لے کر بہت ٹینشن پائی جاتی ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات ہمیشہ ہی بگاڑ کا شکار رہتے ہیں, اور ٹی ٹی پی کو لے کر تحفظات کا اظہار پاکستانی حکومت کی جانب سے کیا جاتا رہا, یہاں تک کہ ہمارے نمائندہ خصوصی موجود تھے افغانستان میں جب مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ 4 ٹھکانے ٹارگٹ کیے گئے ہیں دہشت گردوں کے. افغان حکومت کا کہنا سویلینز نشانہ بنے ہیں, پاکستان کا یہ کہنا کہ باقاعدہ خودکش حملوں کی جیکٹس بنانے والی فیکٹریز ٹارگٹ کی گئی ہیں, اور خوارج بھی بڑی تعداد میں. صرف صاحب کیا پوزیشن ہے, ٹاک فائٹ چل رہا ہے, یا یہ کس طرح سے حملہ کیا گیا؟ دیکھیے پہلا حملہ تو نہیں, اس سے پہلے بھی 6 ماہ پہلے ہوا تھا نا ایک حملہ. جی مارچ میں ہوا تھا. تو اب بات یہ ہے کہ میں نہیں, اور بات یہ ہے, 2 باتیں کہوں گا. ایک تو یہ کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے اٹیکس بہت بڑھ گئی ہیں, جس کے ساتھ سارا وہ ریجن جو ہے وہ انسٹیبل ہو گیا ہے. اوپر سے چائنیز جو ہیں دے ویری الارمڈ اینڈ ورڈ, بیکاز ان کی ساری انویسٹمنٹس جو ہیں اور ان کی جو لائیوز آر بینگ لاسٹ ان اٹیکس ویری امپورٹنٹ. ابھی پچھلے 10-15 دن سے چائنیز نے اپنی ساری موومنٹ بند کی ہوئی ہے, سارے پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں ان کے, اور بات چیت چل رہی ہے آف اے جوائنٹ سیکورٹی فورس, جس کے اوپر ابھی ریزولوشن نہیں ہوئی. دس از ویری بگ ڈیولپمنٹ کہ چائنا کا جو اسٹیک ہے ان پاکستان از بینگ چیلنجڈ بائی ٹیررزم, اینڈ پارٹ آف دیٹ ٹیررزم all of it is coming from Afghanistan, and part of it is supported by India, and part of it is supported by the Afghan government. اچھا اب بات یہ ہے کہ اس کو کیسے ریزالو کیا جائے. ہر روز ہیڈ لائنز ہیں فرنٹ پیج کی, اتنے ہمارے سولجرز مارے گئے. وی ڈونٹ کیئر کہ آپ نے ٹی ٹی پی کے کتنے لوگ مارے ہیں, ہمیں تو کنسرن ہے ہمارے لوگ کتنے مارے جا رہے ہیں. اینڈ ایوری 6-7 is unheard of. It's a very serious issue. Unfortunately, KP گورنمنٹ ساتھ نہیں دے رہی فیڈرل گورنمنٹ کا. اس کے ایشو عمران خان بنا ہوا ہے, وہ تو کرم کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی وہ they were not prepared to give any attention. حالانکہ that's their problem in a sense. So we are lost. We don't know how to deal with this insurgency on our borders. ہمارا خیال ہے کہ پیورلی بائی ملٹری آپریشنز, جیسے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کہتے ہیں, ہم کر سکتے ہیں. وی کانٹ. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی پاسبل. یہ گریلا وارفیئر ہے, یہ امریکہ نہیں کر سکا تو آپ کہاں سے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ سو اس لیے there has to be some other way. اب وہ یہی تھا کہ وہی جو امریکہ نے ایک دفعہ سوچا تھا جب انہوں نے ڈرون اسٹرائکس کرنی شروع کر دی تھی پاکستان کے اندر, جو ٹی ٹی پی کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے پاکستان کے اندر, ان کے اوپر انہوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا تھا. تو آپ کا کیا خیال ہے جب وہ اٹیک کرتے تھے تو کیسے اٹیک کرتے تھے؟ اب جو خبریں نکلی ہیں باہر سے, سیکرٹ ڈاکیومنٹس نکلے ہیں, اسے یہی پتہ چلا ہے کہ وہ کہ ایک حد تک پاکستانیوں کو آن بورڈ لے کے کرتے تھے. پاکستانیوں کو کہتے تھے کہ ہم یہاں اب اٹیک کرنے جا رہے ہیں, بیکاز ادروائز اٹ وڈ ہیو بین اے وائلیشن. تو کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ تھی. اسی طریقے سے انڈرسٹینڈنگ تھی جو ڈرونز شمسی ایئر فیلڈ سے چلتے تھے اور افغانستان میں جا کے بمبارڈمنٹ کرتے تھے. سو مطلب یہ انڈرسٹینڈنگس تھی. ایک دوسری طرف ہم آفیشلی جو ہے کہتے تھے کہ مذمت کرتے ہیں, بالکل پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی مذمت کرتے تھے پیچھے سے.
اب میرا خیال ہے، اب ہیئر از واٹ آئی ایم سیئنگ، میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو کچھ ہوا ہے یہ کوئی یونیلیٹرل ایکشن نہیں ہے. اچھا، یہ لگ ایسے رہا ہے کہ پاکستانی جو ہیں تنگ آ گئے ہیں، افغان حکومت ان کی بات نہیں مانتی، ٹی ٹی پی کو روکتی نہیں ہے، ٹی ٹی پی دندن آ رہے ہیں، ہمارے بندے مار رہے ہیں، بہت مذاق بہت ہو گیا، ہم نہیں برداشت کر سکتے، آپ نے ہماری ہیلپ نہیں کی، اب ہم جا کے بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں، فلائنگ انٹو سم ادر کنٹری، ٹھیک، ٹو ڈو دس. دیکھیے جب انڈیا نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا نا، انڈیا کا الزام تھا کہ آپ کشمیری فائٹرز کو ایڈ کر رہے ہیں، آپ کے یہاں سے انفلٹریشن ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، پھر ہمارے یہاں آتے ہیں، پھر وہ کرتے ہیں، یہی تھا نا مجاہدین والی اور تو اب اس وقت ہم کہتے تھے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے اور انڈیا از وائلیٹنگ انٹرنیشنل بارڈر. اب افغانستان ہم سے وہی کہہ رہا ہے کہ آپ وائلیٹ کر رہے ہیں، تو اگر اس وقت انڈیا کے لیے غلط تھا تو ہمارے لیے بھی غلط ہے ٹو کراس دا بارڈر. آج ہمیں وہ جسے کہتے ہیں نا the boot is on the other foot، اس وقت بوٹ ادھر تھا، بوٹ ادھر ہے. تو اب سچویشن یہ ہے کہ پھر کیا کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو گیم چلی ہے تھوڑی سی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے، یہ اس قسم کی گیم نہیں ہے جو انڈیا کی گیم تھی. انڈیا تو یونیلیٹرلی کراس کر کے بارڈر اس نے آپ کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، ٹھیک، سرجیکل اسٹرائک، ٹھیک. اب آئیے آپ ہم ہمارے ہاں کیا ہے، ہم وی آر کنسرن، ہم نہیں چاہتے بیکاز افغان طالبان جو ہیں ہمارے الائز رہے ہیں، اور ہم ابھی بھی ون آف دا فیو کنٹریز جو ان کو ریکگنائز کرتی ہیں، ان کو سپورٹ کرتی ہیں، ٹھیک. ہم نے تو بڑی دوحہ ٹاکس یہ وہ سارا کچھ انتظام کروایا، سارا کچھ کروایا، مصالحت کار بنے تھے. ایگزیکٹلی. تو اب کیا ہم پھر اب ان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بگاڑنے کے لیے تیار ہیں تاکہ یہ بھی اب ہمارے خلاف ہو جائیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں، اور ہیئر از مائی ٹیک. اچھا، ایمبیسڈر صادق ریٹائرمنٹ میں تھے، ہی واز نو لانگر ان دی ایز این انوائے، وہ ریٹائر ہو چکے تھے. ہی واز ونس اے ویری امپورٹنٹ انوائے ٹو کابل، بٹ دین ہی ہیڈ ریٹائرڈ. ان کو ریٹائرمنٹ سے پل کر کے واپس بنایا گیا انوائے ٹو افغانستان. اچھا، اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ پوری ٹیم لے کے گئے ہیں وہاں جی، اور وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، ہائی لیول ملاقاتیں، منگل اور بدھ کو ہی ان کی ملاقاتیں رہیں، اور اس دوران ہی باقاعدہ ان کی وزارت خارجہ بتا رہی ہے کہ یہ ٹیکس کیے گئے، ریڈ لائن عبور کی گئی ہے. سو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے قدم اٹھانے سے پہلے اپنے لوگوں کو پل آؤٹ کر لیا جاتا ہے. امریکن یہی کرتے ہیں، جہاں یونیلیٹرل ایکشن لینا ہو کہ ری ایکشن نہ آئے، اپنے لوگوں کو کہتے ہیں نکلو وہاں سے، ایڈوائزری جاری کر دیتے ہیں اور فوراً واپس بلا لیتے ہیں. جی، اپنے لوگوں کو بھی نکال دیتے ہیں. یہاں تو آپ نے اپنے لوگ بٹھا دیے وہاں جا کے، اور پھر آپ نے ایکشن کیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ادھر ناظم الامور کو بھی بلایا، اسے احتجاجی مراسلہ بھی دیا، لیکن میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں. میں کھل کے بات کرتا ہوں. اچھا، کھل کے کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ کے اندر بھی ڈویژنز ہیں. دیر از دی حقانی گروپ اینڈ دین دیر از دا قندھاری گروپ. دو گروپس ہیں مین گروپس. یہ پرانا مسئلہ ہے وہاں کا. جو گورنمنٹ ہے اٹس ان دا ہینڈز آف دی قندھاری گروپ. قندھاری گروپ کے تعلقات ہیں ود ٹی ٹی پی. اوکے. حقانی گروپ از سمپیتھیٹک ٹورڈز پاکستان. جی، اسی لیے جو جاتا ہے وہاں سب سے پہلے حقانی گروپ سے ملاقات ہوتی ہے، پھر جا کے باقی لوگوں سے ہوتی ہے. گورنمنٹ کے اندر نان حقانی لوگ جو ہیں، جی، حقانی گروپ کو، اور اٹس اے ویری پاورفل گروپ، بٹ اٹس اسٹل اے گروپ ود ان دی افغان طالبان. ابھی وہ حاوی نہیں ہے، بٹ اٹس اے ویری پاورفل گروپ. تو انہوں نے جا کے سراج الدین حقانی سے ملاقات کی، جو بگ باس. اس کے بعد اٹیک آ گیا. اب جو کانفرنٹیشن یا جو ڈفرینسز اوپینین چل رہے ہیں بٹوین دی قندھاریز اینڈ دی حقانیز، وہ واضح ہیں. حقانی لوگوں کے ایریا جو ہے اس کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جو ان کی بات نہیں مانتے. وہ پارٹ آف دی ادر گروپ، اوکے، وچ از دی ٹی ٹی پی. ٹی ٹی پی کے اندر کچھ لوگ ہیں وہ اب حقانی کو نہیں مانتے، اور وہ مانتے ہیں دوسروں کو، ان کی لیڈرشپ کو. سو میرا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ بات یہ ہوئی ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. اچھا، ذرا آپ ذرا خیال رکھیے گا ہمارا یہاں. ادھر سے انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے، وہ ہمارا بھی گڑبڑ ہے وہاں، ہماری بات بھی نہیں سنتے. ہم ضرور پھر گورنمنٹ کی طرف سے آئے گا پروٹیسٹ، بٹ ویل کیپ اٹ ڈاؤن. اوکے، آنکھ مارتی پھر کرنا جاتے کر لو. ٹھیک ہے. اسی ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے. افغان طالبان پاکستانی طالبان کے خلاف ڈائریکٹ ایکشن نہیں کر سکتے. ان کو سارا وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ اگر ان کے خلاف کیا تو یہ اپنی بندوقیں ہماری طرف کر دیں گے. اور آئی ایس جو ہے
ठीक उसके साथ ना मिल जाए, और अगर ये मिल गए तो फिर टीटीपी की जो हुकूमत है वो कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है तो उन्होंने एंटेगनाइज नहीं करना टीटीपी को, ठीक मगर इधर आँख मार दी है कि करना था कर लो, अच्छा। ऐसी नहीं। इसीलिए मैं समझता हूँ जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया फ्रॉम अफगान गवर्नमेंट जी वो कमज़ोर है, वो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स ये होता कि आपने ये किया, वी आर एट वॉर। अच्छा अरे भाई वो इफ़ दे कुड बी एट वॉर विद अमेरिका, व्हाट इज़ पाकिस्तान? मैं आपको बताऊं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन अ कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान, अच्छा और वो भी नहीं चाहते कि ये टीटीपी वाले जो है ये डिस्टेबलाइज करें अफगानिस्तान को, मगर वो उनकी मजबूरी है कि वो डायरेक्ट एक्शन नहीं उनके खिलाफ ले सकते। ओके वो तो चाइना, रशिया और सेंट्रल एशिया के साथ रास्ते खोलना चाहते हैं, चार पैसे बनाना चाहते हैं, ऑयल फील्ड्स करना चाहते हैं, वो तो सिल्क रूट को खोलना चाहते हैं, वो क्या नहीं अब करना चाहते। दे आर बिकमिंग अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। Right. उनकी बाकी एंटी वीमेन पॉलिसीज वो सारा अपनी जगह पे, हाँ। बट वो पैसा का जो है ना, ल्योर ऑफ द मनी एंड वो टू मेक इट अ मॉडर्न अथॉरिटेरियन स्टेट वो बनाएंगे वो, ठीक। एंड दे विल जॉइन हैंड्स विद चाइना एंड रशिया एंड द सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ओके इंक्लूडिंग विद ईरान इफ नेसेसरी। तो पाकिस्तान को एंटेगनाइज नहीं करेंगे। ठीक। आई थिंक ये सारा सोच के आंख मारी उन्होंने कर दिया। ये ऐसे नहीं है कि बड़ा इररिस्पॉन्सिबल एक्ट किया है, अच्छा ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन्होंने ये किया है। और इसके रिजल्ट होंगे बिफोर वी क्लोज? आई थिंक सो। यू थिंक सो? ओके, आप कुछ और जानना चाहें, सवाल हो आपके जहन में तो इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।